بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کھڑکیوں کے راستے پورے گھر میں چند ثانیوں کے لیے پڑنے والی روشنی کے سیلاب سے میں اچھل پڑا۔ کوئی کار ہمارے پھاٹک میں مڑی تھی اور ڈرائیور نے مڑتے ہی ہیڈ لیمپس بجھا دیے تھے۔ پختہ روش پر انجن کی گراہٹ اور ٹائروں کی گرگڑ سنائی دی جو گھر کے بغلی حصے میں جا کر معدوم ہو گئی۔ مائک اپنی جگہ سے مستعد تھا، شاید وہ کار براہ راست گراج میں بند کر دی گئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، ویرا نے میرا مشورہ کندھا پیشانی سے قبول کر لیا اور میں تیزی سے گھر سے نکل کر بھی احاطے کی طرف ہو لیا۔ گراج کا دروازہ بند تھا، اس کی جھریوں سے روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن اندر گہرا سکوت تھا۔ مائک نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سرونٹ کوارٹر ملحق باتھ روم کے دوسرے دروازے کے ذریعے گراج سے ملایا ہوا تھا۔ نک موڈلے کی آمد کے بعد آمد و رفت کے لیے وہی راستہ استعمال کیا جانا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ اندر سے بلٹ یا مقفل تھا۔ میری مخصوص دستک پر مائک کو گراج سے اپنے کمرے تک پہنچنے میں ذرا سا وقت صرف ہوا، پھر دروازہ کھل گیا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی مائک نے دروازہ دوبارہ بلٹ کر دیا۔ صاف ستھرے سرونٹ کوارٹر کے باتھ روم سے ہو کر ہم گراج میں پہنچے تو وہاں کا قوی الجثہ اور پستہ قامت شخص ہمارا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ بینگی تھی۔ نوبارد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور دوستانہ لہجے میں کہا، ذرا سا سہارا دو تاکہ میں اسے اپنی پشت پر لاد کر نیچے پہنچا دوں، یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے۔ ضرور خوش دلی سے یہ کہہ کر میں نے مائک سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ڈک تم سے نہیں، مجھ سے مخاطب تھا۔ مائک یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ پینگے ڈک کی موجودگی کی وہ پہلی حرکت تھی جو مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ اندر سے وہ گراج میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ اتنا کشادہ تھا کہ اس وقت وہاں دو گاڑیاں ایک دوسرے کے برابر میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان دروازے کھولنے اور نقل و حرکت کے لیے خاصی جگہ موجود تھی۔ وہ دونوں اپنے بے ہوش شکار کو کالی گاڑی کے عقبی پائیدان سے اٹھا کر ڈک کی پشت پر منتقل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ذرا سی دیر میں ڈک نے کسی گینڈے کی طرح دبلے پتلے اور دراز قامت نک کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نک کے ہاتھ پر آزاد تھے، دانے پر بھی کوئی ٹیپ وغیرہ نہیں چپکایا گیا تھا۔ مائک نے لپک کر گراج کی پچھلی دیوار میں نظر آنے والا دروازہ کھول دیا۔ میں نے ان دونوں کے بعد اندر قدم رکھا تو اندازہ ہوا کہ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور سپاٹ دیوار موجود تھی۔ ان دوہری دیواروں کے درمیان چند فٹ کے مستہ فرش کے بعد پختہ سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے ایک سرے پر سپاٹ دیوار تھی، دوسری طرف کوئی دیوار یا ریلنگ نہیں تھی۔ چند زینے اترنے کے بعد اس سمت میں تہہ خانے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ کاٹ کباڑ اور کبھی کبھار استعمال میں آنے والا سامان طویل تہہ خانے کے ابتدائی حصے میں کرینے سے جمع ہوا تھا۔ تہہ خانہ غالباً پورے گراج اور سرونٹ کوارٹر کی زیر زمین منزل کے طور پر بنایا گیا تھا اور بہت لمبا تھا۔ اس کے آخری سرے پر ایک مسحری اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ڈک نے نک موڈلے کو بے رحمی سے مسحری پر ڈال دیا۔ وہ شاید پہلے ہی ایسی مہمات پر وہاں آتا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک الماری میں سے نائلون کی ڈوری کا لچھا، روئی کا بنڈل اور دوسرے لوازم نکالے اور نک موڈلے پر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہائے چیف، نک کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھتے ہوئے ڈک دیوار کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں اسے بے بس کر کے تم سے ہاتھ ملاؤں گا، ٹریفک جام میں میرا کافی وقت برباد ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، ہمارا غائبانہ تعارف ہو چکا ہے، اب صرف کام ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کے پپوٹوں میں ہلکی سی جنبش ہونے لگی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ ٹڈا ہوش میں آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ باندھ کر ڈک نے پپوٹوں کا جائزہ لیا اور پیر باندھنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے دانے میں روئی ٹھونسنے لگا۔ مائک اس کی مدد کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ دونوں روئی کا آدھے سے زیادہ بنڈل بے رحمی سے اس کے حلق تک ٹھونس چکے تھے۔ کچھ بے ہوشی کے اثرات مندمل ہو رہے تھے، کچھ دانے میں روئی اترنے کا اعصابی دباؤ تھا کہ اسی دوران میں نک موڈلے نے کئی بار پلکیں جھپکا کر وحشت زدہ آنکھیں کھول دی۔ وہ گہری اور طویل بے ہوشی سے ہوش میں آیا تھا۔ اصولاً اس کے حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگنا چاہیے تھا، لیکن بولنے میں ناکامی ہوتے ہی وہ اپنا پورا زور صرف کر کے مسحری سے اٹھتا چلا گیا۔ اس کے منہ میں روئی ٹھنسی ہوئی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے مگر پیر آزاد تھے۔ وہ دونوں کوشش کے باوجود اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے نہ روک سکے۔ نک موڈلے کی تیوریاں چڑی ہوئی تھیں، آنکھیں اپنے حلقوں
آنکھوں سے ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید غصے میں وہ بہت کچھ بکنا چاہ رہا تھا مگر بے بس تھا۔ اس نے تیش کے عالم میں سامنے رکھی ہوئی تپائی کو زور سے ٹھوکر ماری۔ اگر میں تیزی سے ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو وہ تپائی ہوا میں اڑتی ہوئی میرے سینے سے ٹکرائی ہوتی۔ ڈک نے غلیظ گالیاں دیتے ہوئے ریوالور نکال کر نک پر تان لیا۔ نک کو پتہ بھی نہیں چل سکا ہوگا کہ ڈک اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر پستول کی نال نک کی بائیں کنپٹی پر رکھ دی اور گررا کر کہا، تیزی دکھانے کی کوشش کی تو ابھی ٹھنڈا کر دوں گا۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ نک زور زور سے اپنا سر اوپر نیچے ہلانے لگا۔ اس کا یہ وہ انداز سوالیہ تھا۔ سوال بہت سے ہو سکتے تھے۔ وہ کن لوگوں کا قیدی تھا؟ کہاں تھا؟ کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ ہم اس سے کیا چاہتے تھے؟ ڈک نے اپنا ریوالور مائک کی طرف اچھال دیا اور بڑکے ہوئے نک کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ وہ صورتحال بس چند لمحوں کے لیے برقرار رہی، پھر ڈک نے کھڑے کھڑے فضا میں ایک حیرت انگیز کلا بازی کھائی۔ اس نے بائیں جوتے کی ایڑی پوری قوت اور زوردار ٹھوس آواز کے ساتھ نک کے جبڑے پر پڑی۔ وہ مسحری سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ اس اثنا میں ڈک دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر دوبارہ نک کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اٹھو، دوبارہ اٹھو اور سورما بننے کی کوشش کرو۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے نک پر گرانے لگا۔ اس بار نک فرش سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بینگے ڈک کی فضا میں گھومتی ہوئی لات نے یقینی طور پر نک کا جبڑا بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ دانتوں کی ٹوٹ پھوٹ اس کے علاوہ ہو سکتی تھی۔ جب نک نے کافی دیر تک فرش نہیں چھوڑا تو ڈک نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے زبردستی اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ نامرد، بزدل کی اولاد، ایسے ہی دلیر ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ میں تمہاری پوری بتیسی تمہارے حلق میں اتار دوں گا۔ ایک لات کھا کر نک کی تیزی تراری رخصت ہو گئی تھی۔ وہ طاقت و سامد کھڑا اپنے حریفوں کے ساتھ طے کھانے کا جائزہ لیتا رہا۔ دانے میں روئی ٹھنسی ہونے کی وجہ سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ سفید دانت الگ چمک رہے تھے۔ تبدیلی یہ آئی تھی کہ روئی کے داہنے کناروں پر خون کی ریستی ہوئی سرخی نمودار ہونے لگی تھی۔ ڈک کی لات نے اس کے جبڑے اور دانتوں کو اندر سے ادھیڑ ڈالا تھا۔ تم ایسے مقام پر موجود ہو جہاں دور دور تک کوئی تمہاری چیخیں نہیں سن سکے گا۔ چند ثانیوں کو گمبھیر سکوت کے بعد میں نے زبان کھولی۔ تم سر ہلا کر ہاں یا نہ میں جواب دو کہ ہمارے سوالات کے جواب دو گے؟ اس کا سر اسبات پھر نفی میں ہلا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو، میں نے درست لہجے میں کہا، اور اس کا سر زور زور سے نفی میں ہلنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ وہ موت سے بہت زیادہ ڈرنے والوں لوگوں میں سے تھا۔ تم اوپر جاؤ، روزی کو یہاں بھیج دو۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھ کر مائک کو ہدایت دی اور بے پروانہ انداز میں سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ ڈک اپنا ریوالور سنبھالے نک کی کسی بھی حرکت کا سدباب کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چاہو تو تم بھی مسحری پر بیٹھ جاؤ، میں نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے چرے ہوئے ہونٹوں کو مزید پھیلا پھیلا کر منہ آگے بڑھایا۔ وہ یقینی طور پر زبان بندی کے عذاب سے نجات حاصل کرنی چاہ رہا تھا۔ اس سفید روئی میں نظر آنے والی سرخی دھیرے دھیرے مزید پھیلتی جا رہی تھی۔ ابھی بیٹھے رہو، روزی کے آنے تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تم کن لوگوں کی تحویل میں ہو اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی التجا مسترد کر دی۔ نک مسحری کے سرے پر ٹک چکا تھا۔ ڈک میرے قریب آ گیا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، چیف، یہاں ونچ موجود ہے، اس کے ساتھ پھانسی کا پھندا بھی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر گلے میں وہ پھندا لگاؤ اور منہ سے روئی نکال دو۔ یہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو بٹن دبا کر اسے سولی پر ٹانگ دیں گے۔ میں نے تحسین امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ پتہ نہیں کدھر دیکھ رہا تھا۔ یس چیف، تم بتاؤ، میں تمہاری ہی طرف متوجہ ہوں۔ میرے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھ کر وہ میری پریشانی بھانپ گیا اور خود ہی بول پڑا، سولی سسٹم تیار کر کے دکھاؤ، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ میں نے مسکرا کے کہا۔ اپنا ریوالور میرے حوالے کر کے وہ دیوار کی جڑ میں نصب ایک مشین کی طرف گیا۔ چند منٹ بعد وہ وہاں سے لوٹا تو اس کے ایک ہاتھ میں نائلون کی مضبوط ڈوری کا پھندا تھا جس کا دوسرا سرا مشین میں سے نکلتا چلا آ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ یہ ونچ کا ریموٹ کنٹرول ہے، بس 3 بٹن ہے۔ سٹارٹ پر پھانسی، سٹاپ پر مولک اور ریورس پر لاش زمین پر آ جاتی ہے۔ وہ مجھے دے کر اس نے کہا۔ ہم دونوں کی ساری گفتگو دھیمی آواز میں ہو رہی تھی، لیکن طے خانے کی محدود فضا میں گونج کے باعث آوازیں نک موڈلے کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ سخت اضطراب کے عالم میں مسحری کے سرے پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ ڈک مشین سے آئے ہوئے پھندے کو سیڑھی پر چڑھ کر چھت تک لگے ہوئے آہنی حکمے سے گزار رہا تھا کہ ویرا کھٹ کھٹ کرتی طے خانے میں آ پہنچی۔ اس پر نظر پڑتے ہی نک موڈلے سراسیما ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت سمٹ آئی تھی۔
تھی۔ ہائے نکی، ویرا نے تلخ اور احتجاجیہ لہجے میں کہا، آج تم نے مکی ماؤس کی طرح پنجرے میں آ ہی گئے ہو۔ افسوس کہ تمہارے سر کی کوئی قیمت مقرر کی گئی ہے، نہ تمہاری گرفتاری پر کوئی انعام مقرر ہے۔ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے تم مارے گئے تو تمہاری لاش دریائے ہڈسن کی مچھلیوں کی خوراک ہی بنے گی۔ نک، یہ ہمارا تعارف ہے۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ اردو میں مخاطب کیا۔ سلطان شاہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اردو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، مگر اردو اپنے ہی لب و لہجے میں بولتا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ تم کن لوگوں کے قیدی ہو۔ اب تم تیزی اور آسانی سے اپنے فیصلے کر سکو گے۔ تم پاکستان میں ہمارے سایوں تک بھی نہیں پہنچ سکے، یہاں ہم نے تمہاری گردن میں پھندا ڈال دیا ہے۔ ویرا اردو میں اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ جواب دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈک مشینی سولی کا پھندا آہنی کنڈے میں سے گزار کر کافی رسی فرش پر ڈھیر کیے ویرا کی بات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بولا، چیف ٹرائی کر لو۔ اس کی آواز سن کر ویرا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ گڈ ایوننگ مس۔ ڈک نے خلیقانہ آواز میں ویرا کو انگریزی سلام کیا۔ ویرا نے ہڑبڑا کر اسے یوں دیکھا جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ ڈک نے مس کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ ڈک کسی اور سے مخاطب تھا۔ میں نے ڈبیا کا اسٹارٹ کا بٹن دبایا۔ رسی شٹر کی تیز آوازوں کے ساتھ برقی چرخی میں لپٹنے لگی۔ پھندا فضا میں بلند ہونے سے پہلے میں نے اسٹاپ کا بٹن دبایا۔ رسی تھم گئی۔ میں نے دوبارہ اسٹارٹ کا بٹن دبایا اور پھندے سمیت پوری رسی کنڈے سے گزر کر چرخی میں غائب ہو گئی۔ نک موڈلے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ روح فرسا کھیل دیکھ رہا تھا۔ ڈک نے دوبارہ پھندا نکال کر سقف گیر آہنی کنڈے میں سے گزارا اور سولی کو زمین سے چند فٹ اوپر لہراتا چھوڑ دیا۔ رسی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نئی نہیں تھی۔ اس قسم کے خون آشام معاملات میں بارہا استعمال ہو چکی تھی۔ ڈک نے کام پورا ہونے کے بعد سیڑھی ہٹا دی۔ ویرا پر نگاہ پڑنے کے ساتھ ہی نک موڈلے کی حالت متغیر ہونے لگی تھی۔ اس کی اکڑ پھو رخصت ہو چکی تھی اور چہرے کی سرخ و سفید رنگت میں زردی سی حلول کر چکی تھی۔ ڈک مجھ سے اپنا ریوالور واپس لے کر اس کے قریب پہنچا تو وہ سہما ہوا تھا۔ ڈک نے یکا یک نیچے جھک کر بائیں ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے بستر پر الٹا اور فوراً ہی ریوالور تان کر گرایا، لیٹو، بے دست و پا ہونے کے بعد تمہارا دانا آزاد ہو سکے گا۔ اس نے جھک کر ریوالور کی آہنی نال اس کی پیشانی پر ٹکا دی۔ یہ یاد رکھنا کہ زبان کو غلط استعمال کیا تو اسی لمحے تم سولی پر لٹک جاؤ گے۔ سولی کی موت بہت دردناک ہوتی ہے۔ نک کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ اس نے اپنے پیر مسحری پر اٹھا کر یکجا کر دیے اور ڈک اس کے دونوں پیروں کو اسی ڈھیلی بندشوں میں باندھنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بھاگنے یا تیز چلنے کے قابل نہ رہے لیکن اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈک نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور پھر کشاں کشاں اسے چھت پر لگے ہوئے آہنی کنڈے کے نیچے لے آیا۔ طے خانے کی چھت 12 فٹ کے لگ بھگ اونچی تھی۔ نک موڈلے کا قد 6.25 فٹ کے قریب تھا۔ ڈک نے پھندا اس کے گلے میں ڈالا تو رسی خاصی دراز تھی۔ میں نے اسٹارٹ اور اسٹاپ کے بٹن بہت احتیاط سے استعمال کر کے فاضل رسی برقی چرخی میں لپیٹ دی۔ پھندا نک کی گردن پر قدرے تانگ ہو گیا۔ رسی پر بھی ہلکا سا تناؤ آ گیا تھا۔ سب کچھ تیار تھا۔ میرے اماور ڈک نے نک موڈلے کے دانے سے روئی کے ٹکڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ ان میں سے بیشتر خون میں تر تھے۔ روئی کے آخری ٹکڑے نک موڈلے نے خود ہی تھوک دیے۔ وہ کافی دیر تک منہ میں زبان گھما کر اپنا دانا صاف کرتا اور خون تھوکتا رہا۔ وہ اپنی کشیدہ قامت کے ساتھ بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ گردن میں پڑی ہوئی رسی بائیں رخسار سے چھوتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ میں نے ڈک کو واپس بلا لیا اور خود نک موڈلے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا داہنا جبڑا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس وقت تک کوشش کے باوجود بولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے حلق کی ساری رطوبتیں روئی نے چوس لی تھی۔ رہا سہا لعاب اس نے خود تھوک دیا تھا۔ نک نے اپنے منہ میں جمع ہونے والے کچھ پھوہڑے فرش پر تھوکے۔ حرام زادے، میں گولی مار دوں گا۔ اچانک طے خانے کی فضا ڈک کی غضبناک آواز سے دہل اٹھی۔ میں تیزی سے پلٹا اور اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ ریوالور کی نال میری طرف اٹھائے قہربار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ویرا نے میرے بشرے کی کیفیت سے فوراً ہی غیر متوقع خطرے کی سنگینی بانپ لی۔ اس نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور ڈک کو گرا کر طے خانے کے فرش پر دور تک رگیدتی چلی
چلی گئی۔ اس ناگہانی حملے میں ریوالور ڈک کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ سب اس قدر تیزی کے ساتھ رونما ہوا، بس ہوتا ہی چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو لمحہ بھر کے لیے بھی سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ ویرا نے اپنی عقابی جست کے نتیجے میں ڈک کو غیر مسلح کر دیا تھا اور وہ ویرا کے سبک وجود کے نیچے ننگے فرش پر گھسٹتے ہوئے اپنی بے ساختہ گراہٹوں پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ہماری اس باہمی آویزش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نک موڈلے نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت تک اس کے دہانے میں قدرتی رطوبتوں کا نظام نارمل نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اس کی پھیلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا دانہ کھلتا دیکھا، مگر اس کے خشک حلق سے کوئی قابل ذکر آواز برآمد نہ ہو سکی۔ آواز نکلی یا نہیں نکلی وہ ایک ضمنی مسئلہ تھا۔ میرے نزدیک اہمیت اس بات کی تھی کہ نک موڈلے نے ہدایت کی خلاف ورزی کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا۔ طے خانے کی محدود فضا چٹاخ کی پرزور آواز سے گونج اٹھی اور اس بار نک موڈلے کے دانے سے ایک سرے سے خون کی پتلی سی دھار بہہ نکلی۔ اس غیر متوقع ضرب کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ شاید اسے امید تھی کہ میں بھی ویرا اور ڈک کی دینگا مشتی میں شامل ہو کر اسے فراموش کر بیٹھوں گا۔ اپنے سر پر میرے تسلط کا ایک واضح ثبوت مل جانے کے بعد اس نے دوبارہ گلا پھاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری طرف میں ویرا کے نیچے دبے ہوئے ڈک کی جلائی ہوئی آواز سن چکا تھا۔ مس، یہ تم کیا حماقت کر رہی ہو؟ میرا سر توڑنے کی کوشش مت کرو۔ ڈک کی آواز میں کچھ ایسا سحر امیز اعتماد تھا کہ ویرا نے اس کا چہرہ فرش پر دے مارنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ڈک فرش پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ ویرا نے اس کی پشت پر سوار ہو کر بالوں کے سہارے اس کا چہرہ فرش سے کئی انچ اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ تم نے اسلم کو گالی دی، اسے گولی مارنے کی دھمکی دے رہے تھے؟ ویرا نے ہانپتے ہوئے غصیلی آواز میں گررا کر پوچھا۔ اگر تمہاری عقل اتنی ہی موٹی ہے تو پھر میرا چہرہ ضرور مسخ کر دو تاکہ میری آنکھوں کا بہنگا پن بھی مسخ ہو جائے۔ میں اپنے چیف سے اس لب و لہجے میں بات کر سکتا تھا، وہ بنا کر بولا۔ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا پڑا، شاید وہ کسی اور سمت میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہنگے پن کی وجہ سے مجھے شبہ ہوا کہ وہ مجھ سے مخاطب تھا اور ویرا میری نظروں میں تشویش کی لہر دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ سب کچھ بجا تھا، لیکن اس کے ریوالور کی نال بھی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ خیال ایک برقی کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپک کر گزر گیا۔ مجھے مائک کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بلیک ڈیڈ کے جمع کیے ہوئے انسانی عجائبات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈک کے پستول یا ریوالور کی نال اس کی نگاہوں کی طرح ہمیشہ ٹیڑھی اٹھتی ہے، لیکن اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ ڈک کا جواب سن کر ویرا کی متذبذب نگاہیں میری طرف اٹھی اور میں نے کسی توقف کے بغیر اسے ڈک کو چھوڑنے کا حکم دے ڈالا۔ ویرا فوراً اس کی پشت سے اتر گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ مس لڑنے مرنے والی ایک بے خوف لڑکی ہے، ڈک فرش سے اٹھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر تلخ لہجے میں بولا، مگر اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے اپنے عملی تعارف کے لیے دشمن کی بجائے میرا انتخاب کیا۔ خود کلامی کے انداز میں بولتے بولتے وہ گھوما۔ اس بار بھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا یا میرے برابر میں سولی میں پھنسے ہوئے نک موڈلے کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس حرام زادے نے تمہارے اوپر تھوکا تھا۔ اس پر مجھے اچانک غصہ آ گیا اور اس دلیر مس نے بلا وجہ مجھے رگیز ڈالا۔ فرش سے اپنا ریوالور اٹھاتے ہوئے وہ غیر ارادی سے انداز میں اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ سوری ڈک، ویرا نے فراخ دلی سے معذرت کی، میں اپنی غلط فہمی پر شرمندہ ہوں۔ دشمن سولی کے پھندے میں بالکل محفوظ ہے۔ ایسی کسی دوسری غلط فہمی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے دور اور الگ الگ رہیں تاکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں اور کون میرے نشانے پر ہے، ڈک نے بدمزگی سے کہا۔ اس کی وہ شرط معقول تھی۔ میں نک موڈلے سے کئی قدم دور ہٹ گیا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ نک موڈلے نے انگریزی میں پوچھا۔ اس کی آواز پھنسی پھنسی اور خوفزدہ سی تھی۔ یہ لڑکی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہونی چاہیے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے پہچان لینے کے بعد تمہیں ہمارے عزائم اور مقاصد کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ اسے میں نے اردو میں جواب دیا تھا۔ اپنی بات پوری کر کے میں نے اسے تاکید کی کہ اب تم اردو ہی میں بولو گے۔ سنا ہے کہ تم نے ہماری زبان بولنے اور سمجھنے میں خاصی مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ پھانسی کی قدرے تنی ہوئی رسی کی وجہ سے اس کی گردن بالکل سیدھی تھی اور چہرہ کچھ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر خوفزدہ انداز میں ہم تینوں کا جائزہ لیا، پھر توقف کے بعد بولا، مجھے کئی بار تم دونوں کا خیال آیا تھا۔ نیو یارک میں خون خرابے کا سبب اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اپنے بگڑے ہوئے تلفظ کے ساتھ اس نے شستہ اردو بول کر اپنی ذہنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے اس خیال سے یہاں اور کس کس کو آگاہ کیا ہوا ہے؟
امریکہ میں تمہاری موجودگی کا کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں تھا۔ اس نے اپنے خراب اردو تلفظ میں جواب دیا، میں کسی ثبوت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتا تھا، کیونکہ سرکاری حلقوں میں کچھ دوسری ہی کہانیاں گردش کر رہی تھی۔ شاید عباس کرمانی بھی تمہاری ہی کسی بہروب کا نام رہا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے مار دو گے، مگر جب تک میں زندہ ہوں مجھے ذرا سی سہولت فراہم کر دو۔ یہ رسی بہت تنگ ہے، اسے ذرا سا ڈھیلا کر دو۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تم لمحہ بھر میں مجھے پھانسی پر ٹانگ سکتے ہو۔ برقی چرخی کا کنٹرول اس وقت ویرا کے ہاتھ میں تھا۔ میرے اشارے پر اس نے رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ نک موڈلے اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ تہ خانے کی فضا میں اس کے گہرے گہرے سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے اس پر اعصابی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے سکون سے سگریٹ سلگائی، پھر کہا، ہمیں تم کو مارنا ہوتا تو تمہیں لاد کر یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے جسم پر اترنے والا سیال زہریلا بھی ہو سکتا تھا۔ تم جہاں بھی تھے وہیں گرتے اور ایک لاوارث کتے کی طرح مر جاتے۔ ہمیں کسی اٹھا پٹک کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع حیران کن بلکہ ناقابل یقین ہے کہ تم مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ اس نے کسی طنز کے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، ابھی تک صرف آئزیک بیل تمہارے قاتلانہ وار سے بچ سکا ہے، ورنہ تم نے پورے نیو یارک کو خون میں نہلایا ہوا ہے۔ پھر مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ ہم بیڑیوں اور درندوں کو چن چن کر مار رہے ہیں۔ ہمیں نیو یارک کو خون کا غسل دینا ہوتا تو تمہارے ساتھ تمہارے ہوٹل کی پرشکوہ عمارت راکھ اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کی جا سکتی تھی۔ ہمیں نیو یارک والوں یا عام امریکیوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ہمارے لیے تم بھی ایک عام امریکی ہو۔ اپنے فرائض اور منصب کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ سودے بازی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی چمک لہرا گئی۔ میں اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ میری خواہش تھی کہ وہ اپنے اس قیاس کی خود ہی کوئی وضاحت کرے تاکہ میں اس کے ذہن کو پڑھ کر اپنی راہ کا تعین کر سکوں۔ تم مجھے واپس بھیج دو گے تاکہ میں اپنی جگہ رہ کر تمہارے لیے کام کروں اور اپنے لوگوں کو ڈبل کراس کروں۔ میری خاموشی پر وہ مضطرب ہو کر بولنے پر مجبور ہو گیا۔ بولنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ ہمارے سامنے بے دست و پا ہونے کے بعد وہ بہت کمزور پوزیشن میں تھا۔ ایسا کر سکو تو یہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا، ورنہ چند سوالات کے جواب دے کر بھی تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک سفارتی اہلکار کو ختم کر کے میں یہاں سے اپنی واپسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر لوں۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش لگا کر کہا۔ اس بار وہ دہشت زدہ اور ہذیانی انداز میں شاید ہنسا اور پھر بولا، ویرا آتے ہی مجھے میرے انجام کے بارے میں بتا چکی ہے۔ دریائے ہڈسن کی مچھلیوں کی خوراک بنانے سے پہلے تم میرا ذہن نچوڑ لینا چاہتے ہو۔ اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکی کہ تم دونوں امریکہ میں موجود ہو۔ آئزیک بیل مسلسل تمہارا نام لے رہا ہے، مگر CIA اور FBI کے بڑے دماغ اسے جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ میں شاید پہلا سرکاری آدمی ہوں جو تم سے مل رہا ہوں۔ اپنی یہاں موجودگی کے ایسے اکلوتے گواہ کو تم زندہ لوٹنے دو گے؟ یہ بات احمقانہ ہے۔ میں تمہارے اس فریب میں نہیں آ سکتا۔ تم پہلے نہیں دوسرے سرکاری آدمی ہو، میں نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ ہم بدری ناتھ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے تھے اور آخر کار اسے چھاپ لیا تھا۔ اب وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اس نے اپنے افسرانے بالوں کو اپنی صلاحیتوں سے اس قدر متحیر کر دیا ہے کہ وہ راتوں رات ایک معمولی غیر ملکی ٹرینی سے CIA کا اہم افسر بن چکا ہے۔ اس کے ہونٹ تحیر زدہ انداز میں پھیل گئے۔ وہ خنزیر کا بچہ تمہارا انفارمر بن چکا ہے اور تمہاری من گڑت کہانیاں اعلیٰ حلقوں میں پھیلا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب میں سمجھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس پر پہلے ہی شبہ تھا۔ کراچی میں نے اسے بہت بری طرح رگیدا ہوا تھا۔ وہاں اس نے اپنی حماقتوں سے بہت کچھ برباد کرا دیا تھا۔ شاید اسی کینہ پرور شخص نے اپنا بدلہ لینے کے لیے تمہیں میری راہ پر ڈالا ہے۔ اب میں اپنے انجام کو زیادہ بہتر طور پر دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھے کوئی فریب نہیں دے سکو گے۔ ہمارے لیے بدری ناتھ کی خواہشات کی تکمیل سے زیادہ اہمیت ہماری رازدارانہ واپسی کی ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تم چند سوالات کے جواب دے دو، ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں گے۔ تمہیں یہ یقین رہے گا کہ میں تمہاری قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد تمہاری واپسی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ اس بار اس کے خون آلود دانے سے برآمد ہونے والے فکرے سراسر احتجاجیہ تھے۔ بدترین صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ ہماری واپسی تک تمہیں ہماری یا ہمارے ساتھیوں کی تحویل میں رہنا ہوگا۔ کیا تم دریائے ہڈسن میں پائی جانے والی
मछलियों को अपना साथी करार दे रहे हो? तुम अहमक हो। मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। ये मुकामी बहंगा तुम्हारे सामने है। निक मोडले की निगाहें डिक के चेहरे पर जम गईं और फिर इसकी जहनी रो इसी की तरफ बहक गई। ये तुम्हारा बहुत खतरनाक और मोहलक हथियार है। इसकी आंखों की गैर मामूली ऐब की वजह से मैंने होटल में अपने करीब इसकी मौजूदगी महसूस की थी। मुझे शुबा तक नहीं हो सका था कि ये बास्टर्ड मेरे पीछे लगा हुआ था। ये यकीनन यहाँ के किसी जुराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखता है। तुम दरियाए हुडसन की मछलियों को भूल जाओ। सरकशी की सूरत में वो तुम्हारा अंजाम जरूर हो सकती है, मगर मैं तुम्हें इसकी इस सूरत हाल से बचाकर एक इंसान की तरह इंसानों ही में रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है, फिर भी तुम सवाल करो। मैंने मुनासिब समझा तो जवाब दे दूंगा। तुम जैसे लोगों के फैसले अटल और सोचे समझे होते हैं। मशरूत फैसलों पर इन्हिसार करने वाले ज्यादा देर तक अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब नहीं होते। कराची के कौंसल खाने में तुम अपनी जिम्मेदारियां किसको सौंप कर आए हो? किसी को नहीं। इसने किसी तजब्जब के बगैर जवाब दिया। इसकी जरूरत नहीं थी। तुम कराची से किस मिशन पर अमेरिका आए हो? मैंने इससे अगला सवाल किया। मुझे नजरअंदाज करके साजिशें करने वाले आइजैक बेल की तहकीर का नजारा करने, अपनी जाती ख्वाहिश की तकमील के लिए तुम्हें छुट्टी पर आना चाहिए था। मैंने इसे याद दिलाया। पाकिस्तान में काम करने वाले बेशतर सफारतकारों को जल्द ही तवील छुट्टी पर वापस अमेरिका लाया जा रहा है। मुझे इस बारे में यहाँ कुछ बातचीत करनी थी। पाकिस्तान से अमेरिकी सफारतकारों की वापसी, मैंने हैरत से दोहराया। अभी तक ऐसी कोई इतला मंजर आम पर नहीं आई। क्या तुम लोग वहाँ कोई नया खेल शुरू करने का इरादा कर चुके हो? खेल हर वक्त जारी रहते हैं, मोहरे बदलते रहते हैं। तुम्हारा मुल्क वैसे भी अमेरिकियों के लिए सख्त गैर महफूज तस्वर किया जा रहा है। हर बड़े सियासी नारे की बुनियाद अमेरिका से नफरत पर रखी जाती है। कश्मीर और अफगानिस्तान में लड़ने वाले इंतहा पसंद मुसलमानों के आलमी जत्थे भी अमेरिकियों की गात में लगे रहते हैं। बढ़ते हुए इन खतरात की वजह से सफारती अमले की तादाद खामोशी से घटाने का फैसला हो चुका है। बज़ाहिर मेरा वो सवाल सीधा सादा और बेज़रर था। निक मोडले ने भी किसी तरद्दुद के बगैर इसका जवाब दे डाला था, मगर मैं इसके अल्फाज में जानो माल से टूट कर प्यार करने वाले अमेरिकियों की अजीमत और पसपाई की कहानी छुपी हुई महसूस कर रहा था। पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कितने मुकामी इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं? मैंने पूछा। जख्म खोरदा और बेदस्तो पा होने के बावजूद इसके खून आलूद होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट ओद कर आई। ये अदादो शुमार तुम्हें अपनी आईनी और गैर आईनी एजेंसियों के रिकॉर्ड से मिल सकते हैं। तुम्हारे बाअसर लोगों की इतनी बड़ी तादाद हमारे काम आने की ख्वाहिश मंद रहने लगी है कि हमने इनफरादी हौसला अफजाई की पॉलिसी तर्क कर दी है। ऐसे हर शख्स को अपनी औलादों या रिश्तेदारों के लिए अमेरिका में तालीम और मुलाजमत के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है। अब वहाँ हम NGO से काम ले रहे हैं। कोई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बकरी की मेंगरों पर रिसर्च की तजवीज़ लेकर आता है तो हम दिल खोल कर इसे फंड्स फराहम करते हैं। ये सरमायाकारी अपना रंग जमा रही है। हैरत है कि तुम ऐसे मामूली सवाल करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये बातें पाकिस्तान में सबको मालूम है। पता नहीं तुम क्यों इतने बेखबर हो। निक मोडले दुरुस्त ही कह रहा था। पाकिस्तान में वो सारी बातें एक खुले राज की तरह सीना बे सीना सफर करती रहती थी। माली वसाइल में से हर हकदार को बाकायदगी से इसका हिस्सा मिलने की वजह से अंदर की कहानियां मंजर आम पर नहीं आती थी। इसी के साथ मुल्क से जहन और सरमाया के फरार का रुझान भी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसे लोग सियासी हुक्मरानों की नाकामी करार देते थे। सियासत से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हुकूमत चलाने के लिए बहर तौर किसी न किसी को बरसरे इख्तिदार होना ही पड़ता है। इस हमाम में कमोबेश सब ही एक जैसे थे। कौन आता है और कौन जाता है, इस मसले से मुझे कभी कोई गर्द नहीं रही थी। ना मैंने कभी अव्वल खान की जुबान से इस किस्म की बातें सुनी थी। हम सब के लिए सिर्फ मुल्क ही सब कुछ था। मुल्क फलता फूलता है और मजबूत होता है तो हम भी खुशहाल और पुरवकार होते चले जाते हैं, वरना इसके बरअक्स होता है। निक मोडले इस वक्त जो कुछ कह रहा था इसके डांडे सियासत से ही मिलते थे। ये एक अलमनाक हकीकत थी कि जदीद दौर में रियासत अपने तौर पर एक इकाई की हैसियत से कहीं भी अपना वजूद मनवाने में कामयाब नहीं रही थी। इसकी शनाख्त का सारा दारोमदार वहाँ की सियासत पर रह गया था। पाकिस्तान छोड़कर आने वालों में तुम भी शामिल हो। वीरा के सवाल ने मेरे ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। फिलहाल मुझे वापस जाना है। अगर आज डैनी ने अपना वादा पूरा कर दिया तो पाकिस्तान से आने वाले आखिरी दस्ते में मेरा नाम भी शामिल होगा, वरना हुडसन की मछलियाँ। निक ने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔